اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر تعریفیں اور تمام تر حمد و ثنا زیبا ہے رب کائنات کے لیے، اور بعد تعریف بعد حمد ہمارا بہترین درود و سلام محمد اور آل محمد پر ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم تحفہ علی مدد۔ میں ہوں آپ کی میزبان فریحہ عدنان زیدی، KSTV پہ اپنے پروگرام کل ایمان رمضان کے ساتھ آپ کی خدمتوں میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں KSTV 16 رمضان المبارک سے ایام علویہ منا رہا ہے، اور آج تو 20 رمضان المبارک ہے۔ وہ قیامت کا دن ہے، وہ قیامت کی گھڑی ہے کہ زینب و کلثوم جانتی ہیں کہ یہ آخری دن ہے کہ جو ہم اپنے بابا کا دیدار کر رہے ہیں۔ کل ہمارا بابا ہم سے جدا ہو جائے گا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آج بھی ریسرچ اسکالر ذاکرہ اہل بیت منور زیدی صاحبہ۔ ان کی خدمت میں ہم بڑھتے ہیں اور اپنے پروگرام کا باقاعدہ طور پر آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم یا علی مدد۔ السلام یا علی مدد۔ کیسی ہیں آپ؟ رب العزت کا شکر الحمدللہ۔ جزاک اللہ، انتہائی ممنون و متشکر ہیں ہم KSTV کی پوری ٹیم کہ آپ نے اپنی قیمتی مصروفیات میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا، اور چونکہ جیسے کہ میں نے ابھی بیان کیا اور آپ بھی جانتی ہیں کہ آج 20 رمضان المبارک ہے، قیامت کا دن ہے۔ شہزادیاں جانتی ہیں کہ بابا ہم سے جدا ہونے والے ہیں۔ قیامت کا دن میں KSTV کو پروردگار عالم بہت ترقی دے، الہی آمین، اور اس پرسے کو قبول الہی فرمائے آمین۔ بارگاہ الہی میں اور اہل بیت کے خدمت میں، اور خاص طور پر مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام اس خدمت کو پروردگار عالم قبول فرمائے، الہی اور آمین، ترقی کی بہت منازل طے کرے، الہی اور آمین۔ میں یہ اپنے کہنا بام چاہوں عروج گی تک پہنچے۔ جی، تو میں یہ کہنا چاہوں گی ہم اپنے سوالات کا آج آغاز کرتے ہیں۔ جہاں پر کل ہم نے بات ختم کی تھی، آپ نے بیان کیا تھا کہ مولا نے کس طرح سے صدا بلند کی تھی، فزت و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا۔ تو اس کے بعد کے مراحل کیا تھے، کس طرح سے مولا کو گلیم پر لٹا کر گھر لایا گیا، اور کس طرح سے مولا نے وصیتیں کیں؟ اب دیکھیں یہاں پر بھی میں امامت کی، کیونکہ ہماری مسلسل گفتگو امامت پر رہی، تو دیکھیں امام کی جگہ پر امام ہی آتے ہیں، امام کی جگہ غیر امام نہیں آتا۔ یہاں پر مولا کی جیسے ضربت لگی، کیونکہ پہلی رکعت آپ پڑھ چکے تھے، تو دوسری رکعت کے لیے مولا نے حضرت امام حسن علیہ السلام کو آواز دی اور کہا حسن نماز مکمل کرو۔ کوئی اور ہوتا تو کہتا کہ مجھے لے کر چلو، میرے زخمی ہوں میں، خون بہہ رہا ہے، نہیں، مولا نے کہا کہ حسن نماز مکمل کرو۔ یعنی نماز کی اتنی اہمیت مولا نے بتائی کہ نماز اتنی اہم ہے کہ میں زخمی ہوں، باپ تمہارا زخمی ہے۔ اب سوچیں مولا امام حسن کے دل پر اس وقت کیا گزر رہی ہوگی کہ باپ کے خون بہہ رہا ہے، داڑھی خون آلود ہو چکی ہے، چہرہ خون سے آلود ہو چکا، اس کے باوجود مولا نے حکم امام بجا لائے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کھڑے ہو گئے، نماز مکمل کی۔ اس کے بعد آپ نے سب سے پہلا کام یہ کیا، پٹی باندھی سر پر، اور پٹی باندھنے کے بعد آپ نے کہا بیٹو مجھے لے کر چلو، کیونکہ آپ اس وقت کیونکہ خلیفہ وقت تھے، تو ایک بہت بڑا مجمع آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، سارے لوگ روتے ہوئے آپ کے ساتھ چل رہے تھے۔ آپ نے جب قریب پہنچنے لگے دروازے کے، جو لوگ کربلا معلیٰ تشریف لے گئے ہیں تو اچھی طرح جانتے ہیں کہ تھوڑا سا فاصلہ ہے آپ کے گھر سے اور مسجد تک کا، تو آپ نے جب بالکل قریب پہنچے تو آپ نے کہا بیٹوں کو قریب بلا کر کہ میرے عباس کو بلاؤ اور جا کر کہو کہ زینب دروازے پر نہ آئے، اور ان تمام لوگوں سے کہہ دو کہ یہیں رک جائیں، اس لیے کہ یہاں ان کے کہیں ایسا نہ ہو کہ زینب کے رونے کی آواز ان کے کانوں تک چلی جائے، یا ان کی آوازیں میری بیٹیوں کے کانوں تک چلی جائیں۔ تو سب کو روک دیا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام نے کہا سب لوگ یہیں رک جائیں، اور سب لوگ وہیں رک گئے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام اپنے ساتھ بابا کو اس غلیم میں لپیٹ کر جب پہنچے ہیں گھر کے اندر، تو کیونکہ آواز جبریل امین نے دے دی تھی، کیونکہ اس وقت آپ آواز دی تھی کہ اے لوگ سنو کہ
کہ آج امیر المومنین امیر کائنات کو دنیا سے اٹھا دیا گیا ہے, قتل کر دیا گیا ہے. القتل امیر المومنین علی ابن ابی طالب. یہ آواز جب گونجی ہے تو بی بی زینب علیہ السلام نے سنی, بی بی ام کلثوم نے سنی, بے تحاشا رونے لگی. بیٹیاں ساری, بی بی ام رقیہ ساری بیٹیاں رونے لگی. بی بی ام البنین روتے ہوئے. اب جب گھر میں مولا داخل ہوئے اور جس حالت میں داخل ہوئے, بیٹیاں تڑپ گئی بری طرح سے, سب رو رہے تھے. مولا نے ایک بات کہی, اے حسن جب ابن ملجم پکڑا جائے, پہلی وصیت دیکھیں مولا کی عدل, دیکھیں یہاں پر مولا کا عدل دیکھیے. مولا یعنی ہر ایک صفت ایسی ہے کہ جس کو پر گفتگو کی جائے تو گھنٹوں چاہیے اس پر گفتگو کرنے کے لیے, پھر بھی ختم نہیں ہوگی. تو مولا کا عدل دیکھیں, اے حسن جب ابن ملجم پکڑا جائے اور مجھے معلوم ہے کہ وہ پکڑا جائے گا تو ایک ہی ضربت لگانا, دوسری ضربت نہ لگانا. اور جب ایک ضربت لگانے کے بعد ختم کر دینا. اور پھر اس کے بعد مولا فرماتے جب ابن ملجم پکڑا گیا ہے, بی بی زینب علیہ السلام نے, اب دیکھیں اس زمانے میں کوئی گرائنڈر جوسر تو تھے نہیں, کتنی مشکل سے بی بی نے, جو حکیم نے بتایا تھا شربت کو, بی بی نے کشید کیا اور اتنی مشکلوں سے وہ کشید کر کے مولا تک پہنچایا تھا, کیونکہ مولا روزہ تو رکھ چکے تھے نا کہ یہ شربت آپ پی لیں. تو جب حکیم نے کہا کہ آپ پی لیں تو طبیب کے باوجود کہنے کے مولا نے کہا اس شربت کو ابن ملجم کو دے دو. اللہ اکبر. اب یہاں سخاوت دیکھیں, وہاں عدل دیکھا ہے کہ ایک ہی ضربت لگانا, یہاں سخاوت ہے کہ آپ کی سخی کتنے ہیں کہ وہ شربت جو بیٹی نے بنایا ہے, جو بہت پیار سے بنایا ہے, بیٹی بھی بہت پیاری ہے, جو رو رو کے شربت تیار کر رہی ہے, جس میں آنسو بھی پتہ نہیں کتنے میری بیوی نے بہائے ہوں گے جب بابا کے لیے آخری شربت تیار کر رہی ہوگی. وہ شربت جب مولا تک پہنچایا تو مولا نے یہ کہا کہ حسن یہ شربت ابن ملجم کو دے دو. اس کو کہتے ہیں ساقی کوثر ہونا. اپنے قاتل کو جو پلائے شربت, اس کو کہتے ہیں ساقی کوثر ہونا. تو اب جب شربت بھی دے دیا گیا, مولا نے ایک مرتبہ اپنی بیٹیوں سب سے کہا کہ سب ہٹ جائیں. سب کو حضرت امام حسن کو بلا کر کہا کہ بیٹے یہ بچہ بھی تمہارے پاس, سارے بچوں کو حضرت امام حسن کے حوالے کیا اور کہا یہ سب تمہاری ذمہ داری ہے. حضرت بی بی ام البنین کے لیے بھی آپ نے کہا. تو بی بی ام البنین رونے لگی. تو آپ نے کہا بی بی تم کیوں رو رہی؟ کہا آپ نے سب بچوں کو حضرت امام حسن کے حوالے کیا, لیکن میرے عباس کو کسی کے حوالے نہیں کیا. میرے عباس سے کوئی خطا ہو گئی؟ آپ نے کہا نہیں. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. علی جیسا جب رونے لگے تو سوچیں وہ کون سے مصائب ہوں گے جو مولا علی کی آنکھوں میں گھوم رہے تھے. مولا علی نے ایک مرتبہ کہا کہ نہیں, میرے حسین کو بلاؤ. اور جب مولا حسین قریب آئے, کہا حسین میں فدیہ تھا رسول کا, یہ تیرا فدیہ ہے, یہ عباس تیرے حوالے ہے, اس کے یہ بھائی بھی تیرے حوالے. چاروں بھائیوں کو حضرت عباس علیہ السلام سمیت مولا حسین کے ہاتھوں میں دے کر کہا کہ یہ تیرے حوالے, یہ تجھ پر فدا ہوں گے. بس یہ سننا تھا کہ مولا حسین نے ایک مرتبہ یہ جملہ کہا کہ بابا عباس میرے حوالے ہے اور میں عباس کے سائے میں ہی قیامت کے دن محشور ہوں گا. اس علم کے سائے میں جو دین اسلام کا پرچم آپ نے بلند کیا ہے, اس دین اسلام کے پرچم کے سائے میں قیامت کے دن محشور ہوں گا. جزاک اللہ, سلامت رہیے, آپ آباد رہیے. شہزادی ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ عظیم میں قبول کریں. اور اسی کے ساتھ میں سبین زہرا نقوی کی جانب بڑھوں گی کہ سبین اس موقع پر, کیونکہ 20 رمضان المبارک ہے, مولا کے سر پہ ضرب لگ چکی ہے, مولا وصیتیں کر چکے ہیں, تو آپ بارگاہ امامت میں پرسہ پیش کریں. نکلا ہے جنازہ کوئی
اللہ کے گھر سے افلاک میں ایک شور ہے ماتم کے اثر سے نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے افسوس کے مسجد میں نمازی گیا مارا افسوس کے مسجد میں نمازی گیا مارا کچھ کم نہیں یہ حشر قیامات کے اثر سے شبیر کو یاد آ گئی خود اپنی سکینہ شبیر کو یاد آ گئی خود اپنی سکینہ زینب کو ہٹایا گیا جب لاش پدر سے ہاں بھول نہ جانا انہیں ہاں بھول نہ جانا انہیں نتر سے شبیر کی ہمشیر ہے رونے کو نتر سے نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے